گزشتہ کئی دہائیوں سے ماحولیات پر کام کرنے والے عالمی ادارے اور تنظیمیں اب اس بات پر متفق نظر آتے ہیں کہ عام لوگوں کی نسبت انتہائی امیر اور دولت مند افراد ماحول کو آلودہ کرنے میں سب سے آگے ہیں۔ آئیے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ زمین کے ماحول پر اثر انداز ہونے والے ایسے افراد دنیا کی آبادی کا کتنے فیصد ہیں۔ آکسفیم کی ایک رپورٹ کے مطابق دنیا کی کل آبادی کا اگرچہ صرف 1% طبقہ ماحول پر بری طرح اثر انداز ہو رہا ہے، مگر اس طبقے سے تعلق رکھنے والے افراد کا یہ کردار بقیہ 99% آبادی پر بھاری ہے۔ آکسفیم کی اسی رپورٹ کے مطابق ایسے افراد کی کل تعداد تقریباً 60 ملین ہے۔ یہ کسی ایک امیر ملک یا خطے میں نہیں رہتے، بلکہ دنیا کے کئی امیر و غریب ملکوں میں موجود ہیں۔ ویسے تو یہ کسی بھی ملک میں ہو سکتے ہیں، مگر حالیہ برسوں میں امریکہ، چین اور حیرت انگیز طور پر انڈیا میں ایسے افراد کی تعداد تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ یہ لوگ ماحول کے ساتھ ایسا کیا کر رہے ہیں کہ دنیا ان کی طرف متوجہ ہو رہی ہے؟ یہ ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ انسان کے رہن سہن، پہننے، اوڑھنے اور مشاغل سے لے کر خوراک تک کا تعلق اس کے مالی حالات سے ہوتا ہے۔ بلومبرگ کی ایک رپورٹ کے مطابق جوں جوں لوگ امیر ہوتے جاتے ہیں، ان کی خوراک میں بھی جدت آنے لگتی ہے۔ ان کی گوشت کی مقدار بڑھ جاتی ہے اور وہ زیادہ خوراک کھانے لگتے ہیں۔ یہ رپورٹ آگے چل کر ایک دلچسپ پہلو کی طرف اشارہ بھی کرتی ہے کہ اگر ہم میں سے ہر کوئی ایک آسٹریلوی یا برطانوی شہری جیسی خوراک کھانے لگے تو ہمیں ایک اور زمین کی ضرورت ہوگی۔ امریکی اداروں کے اعداد و شمار کے مطابق ایک اوسط امریکی شہری نے 2019 میں تقریباً 53 پاؤنڈ وزن تک کا بیف کھایا، جو کہ سب سے زیادہ فاسد مواد خارج کرنے والی خوراک ہے۔ ایسے افراد کے مشاغل کیا ہیں؟ سمندروں کے سینے پر مونگ ڈلنے والے چھوٹے جہاز، جنہیں سپر یاٹ کا نام دیا جاتا ہے، ایسے نو دولتیوں کے پسندیدہ مشاغل ہیں۔ ہوا کو آلودہ کرنے والی مشینوں میں سر فہرست یہ لگژری یاٹ فروخت کے گزشتہ کئی ریکارڈ توڑ چکی ہے۔ گزشتہ سال اس کی فروخت میں 77% اضافہ دیکھنے کو ملا۔ مزید سنیے، امیزون کے بانی جیف بیزوس کے مشہور زمانہ خلائی سفر کو تو آپ نے سنا ہوگا، مگر صرف 11 منٹ کے اس خلائی سفر پر کاربن کے اخراج والا جتنا ایندھن استعمال ہوا، اتنا دنیا کے غریب ترین 1 بلین افراد مجموعی طور پر اپنی پوری زندگی میں نہیں خرچ کر پاتے۔ 2019 میں فرانس سے اڑنے والی کل فلائٹس کا 10% پرائیویٹ طیاروں پر مشتمل تھا۔ صرف 4 گھنٹوں کی فلائٹ میں ان طیاروں نے اتنا ایندھن پھونکا جتنا ایک اوسط یورپی شہری پورے سال میں بھی نہیں پھونک سکتا۔ بوئنگ کمپنی کی ایک رپورٹ کے مطابق دنیا کی کل آبادی کے اگر 5 حصے کر دیے جائیں تو ان میں سے 4 حصوں پر مشتمل آبادی نے پوری زندگی کبھی جہاز پر سفر کیا ہی نہیں۔ اب بتائیے کون زیادہ ایندھن استعمال کر رہا ہے اور کون زیادہ کھا رہا ہے، اور وہ بھی ایسی خوراک جس کا خمیازہ کسی اور کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ بھلے کار کس کو اچھی نہیں لگتی، مگر سوال یہ ہے کہ کتنے لوگ اس کو افورڈ کرتے ہیں۔ اگر آپ نے زمین کے ماحول کو سب سے زیادہ تیزی سے آلودہ کرنا ہے تو اس آسان طریقہ یہ ہے کہ ایک کار خرید لیجیے۔ انٹرنیشنل انرجی ایجنسی کی ایک رپورٹ کے مطابق پاور سیکٹر کے بعد کاریں ہی سب سے زیادہ دنیا میں کاربن جیسی زہریلی گیسوں کا اخراج کرتی ہیں۔ امریکہ میں ہر 100 میں سے 84 افراد کے پاس ایک کار ہے۔ اب ان کا موازنہ کسی غریب ملک کے ساتھ کیجیے۔ مثلا برازیل کے شہر ساؤ پاولو کے انتہائی غریب افراد، جو آبادی کا 10% ہیں، ان کے 3/4 مرد سائیکل پر سواری کرتے ہیں، جو کسی بھی قسم کی اچھی یا بری گیس خارج کرتی ہی نہیں۔ اس سارے قصے میں ہم یہ بتانا ہی بھول گئے کہ ابھی تک دنیا
کاربن جیسے فاسد مادوں کے اخراج کو روکنے کے لیے چھوٹی بڑی معیشتوں کے اعداد و شمار لے کر بیٹھی ہوئی تھی، مثلاً کس ملک میں کتنی آمدن ہے اور اس آمدن کا کتنا حصہ کاربن خارج کرنے پر خرچ ہو رہا ہے۔ مگر اس طرف توجہ پہلے نہیں گئی کہ ان ملکوں میں کون اس کام میں کتنا حصہ ڈال رہا ہے۔ ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ دولت مند افراد کا یہ ہائی کاربن لائف سٹائل کیسے کیسے گل کھلا رہا ہے۔ لہٰذا بات اب اس پر نہیں ہونی چاہیے کہ کس ملک پر کاربن کم کرنے کی ذمہ داری زیادہ ہے، بلکہ اس پر ہونی چاہیے کہ کہاں اور کون لوگ کاربن کے اخراج میں اضافے کا سبب بن رہے ہیں۔ ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ زیادہ تر افراد ماحولیات کے حوالے سے خود کو بے ضرر سمجھتے ہیں۔ ان کے خیال میں نہ تو وہ ماحول کو خراب کرنے والے ہیں، نہ ہی اسے ٹھیک کرنے کی کسی کوشش کا حصہ ہو سکتے ہیں، اور ان کے خیال میں یہ سب حکومتوں اور اداروں کا درد سر ہے۔ مگر سوچئے، کیا دنیا کے تمام بڑے بڑے مسائل حکومتوں کا مسئلہ بننے سے پہلے آپ جیسے عام لوگوں کا مسئلہ نہیں تھے؟ یہ عام لوگ ہی تو ہوتے ہیں جو اداروں اور حکومتوں کو راہ راست پر رکھتے ہیں۔